السلام علیکم۔ آج کل پاکستان میں سیاسی اور اقتصادی مشکلات کی وجہ سے ایک طرح سے ایک مایوسی کا ماحول بنا ہوا ہے اور ایک کنفیوژن ہے کہ ہمیں ایک قوم کے طور پہ آگے کیسے بڑھنا چاہیے، اسپیشلی اپنی معیشت کو کیسے ٹھیک کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ بلڈنگ اور کنسٹرکشن کی دنیا سے دیکھیں اور ہماری رائے ایز آرکیٹیکٹس اور پلاننگ پروفیشنل سے کنسیڈر کریں تو ہاؤسنگ جو ہے وہ ایک بہت ضروری فیکٹر ہے جس کو میں کہوں گی اتنی توجہ نہیں ملتی جتنی ملنی چاہیے۔ ہمارے ملک میں تقریباً آج 20 ملین لوگ بے گھر ہیں اور ایک شدید ہاؤسنگ کرائسس ہے، اس لیے ہم آج ہاؤسنگ پرنسپلز یا ہاؤسنگ کے بنیادی اصول پہ گفتگو کریں گے۔ پچھلے کچھ لیڈرز نے اس کو ایز اے پرائیورٹی ضرور ہائی لائٹ کیا، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اور فیزیبلٹی میں بہت مسئلے آئے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جو بنیادی اصول ہوتے ہیں پبلک ہاؤسنگ یا ہاؤسنگ بلاکس کے حوالے سے، وہ ہی ایکچولی ہمارے معاشرے میں، ہماری گورنمنٹ میں، ہماری ڈیولپنگ سیکٹر میں مسنگ ہیں۔ اچھا، ہوم لیسنس یا بے گھری جس کو کہتے ہیں، مطلب وہ لوگ جن کے پاس کوئی گھر نہیں ہے رہنے کے لیے، وہ ہمارے معاشرے اور ہمارے معیشت کے لیے اتنے نقصان دہ کیوں ہے، یہ فیکٹر اتنا نقصان دہ کیوں ہے؟ اگر لوگ کے پاس ایک قائم مسلسل رہنے کا انتظام نہیں ہوگا، اس سے آپ کی ساری انڈسٹریز متاثر ہوں گی، جس سے پروڈکشن، صحت اور تعلیم پر اثر ہوتا ہے، ساتھ ہی کرائم ریٹس یعنی جرائم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہوم لیسنس کا مسئلہ حل کرنا صرف انسانیت کے مناظر سے نہیں بلکہ مالی طور پر بھی ضروری ہے تاکہ ہمارا معاشرہ اور زیادہ مضبوط ہو اور انصاف اور بہتری کی طرف بڑھے۔ سب سے پہلے ایک فرق یہ نوٹ کرنا چاہوں گی، وہ ہے کہ ہاؤسنگ سیکٹرز کے حوالے سے ایک تو پبلک ہاؤسنگ ہے جو حکومت کا فرض ہے کہ وہ بے گھر لوگوں کے لیے بنائے، جیسے کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے کہ وہ ہمارے ملک اور معیشت کے لیے اتنی ضروری کیوں ہے۔ ان میں ایمرجنسی ہاؤسنگ آ جاتی ہے جو ایک عارضی سولوشن ہے، پھر سوشل ہاؤسنگ بلاکس آ جاتے ہیں جو کچھ ایریاز میں ڈیولپ کیے جاتے ہیں۔ دوسری طرف پرائیویٹ ڈیولپرز ہیں آف کورس جو مڈل ٹو ہائر انکم لوگوں کے لیے اپارٹمنٹس بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہم جو آپ کو ابھی کچھ پوائنٹس بتائیں گے وہ دونوں ان سیکٹرز کو کیٹر کریں گے، کیونکہ ہم ایک ڈیزائن اور پلاننگ کے نظریے سے آپ کو کچھ ضروری معلومات دیں گے۔ سب سے پہلے ڈیولپرز اور حکومت کو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ کوئی بھی اپارٹمنٹ یا ہاؤسنگ اسکیم باقی سہولتوں سے یا باقی امینٹیز سے زیادہ دور نہ ہو، یعنی اسکولوں، بینک، کمرشل ایریاز، بازاروں کے قریب ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے آپ کے بائرز یا رہائشی کے کاسٹ کم ہوتے ہیں۔ اگر ہاؤسنگ یا اپارٹمنٹ ہر چیز سے دور ہے، شہر کے باہر ہے، اس سے آپ کے گھر کے بائرز یہ سوچیں گے کہ ایک تو مجھے رینٹ دینا ہے، دوسرا مجھے اپنی ٹرانسپورٹیشن پہ پیسے بہت زیادہ خرچ کرنے ہیں، تو اس سے آپ کا ٹوٹل کاسٹ، مطلب آپ کے اپارٹمنٹ کو رینٹ کرنے کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر اسٹڈیز کے مطابق وہ لوگ جو شہروں اور ڈیولپمنٹ سے بہت دور رہتے ہیں، ان کی صحت، ان کے اقتصادی حالات اور ان کی تعلیم وغیرہ بھی بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ تو جو بھی پلاننگ، جو بھی ہاؤسنگ ڈیولپ کی جائے وہ دوسری سہولتوں اور امینٹیز کے پاس ہو۔ ظاہر ہے اب شہروں کے اندر زمین کی قیمت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، لیکن حکومت کو ہوشیاری سے بہت ضروری ہے کہ لینڈ کو زون کیا جائے تاکہ ہاؤسنگ کے لیے لازمی صحیح علاقوں میں جگہ بن سکے۔ نیکسٹ، بجلی کی قلت کی وجہ سے آف کورس ہمیں نیچرل وینٹیلیشن یا ہواداری کے سسٹمز اپارٹمنٹس میں ڈیزائن کرنے ہوں گے کہ اگر بجلی نہ ہو تو کمروں میں گھٹن نہ محسوس ہو، صاف ہوا اندر آئے، اور یہ ایکچولی لوگوں کی صحت اور آرام کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس لیے بھی کہ اے سی وغیرہ کی بھی
کم ضرورت ہو۔ اس کے لیے آپ جب اپارٹمنٹ کی میسنگ کر رہے ہیں اس وقت بلاکس کے بیچ میں نیگیٹو اسپیسز مطلب خالی جگہیں چھوڑیں جس سے کھڑکیاں اور بالکنیز وغیرہ فیس کری ہوں۔ پھر آپ ونڈ کیچنگ فنلز یا اسکوپس جیسے آرکیٹیکچر فیچرز بھی شامل کر سکتے ہیں جو ہوا کو بہت اچھی طریقے سے اوپر بلڈنگ کے اندر کھینچتے ہیں۔ اس کے علاوہ وینٹیلیشن کے علاوہ ایک ہوادار سسٹم بنانے کے لیے آپ پرفوریٹڈ سکرینز جو کانکریٹ یا اینٹوں کی جالی کی شکل میں ہوتی ہیں اس طرح کی ایلیویشنز کچھ جگہوں میں ڈال سکتے ہیں، جیسے کہ اسٹیئر ٹاور کے ارد گرد یا کسی سینٹرل ایریا میں۔ اپارٹمنٹ پلاننگ میں خاندان کے سائز کا بدلنا دھیان میں رکھ کے ڈیزائن کریں تاکہ رہائشی خود مزید کمرے اور جگہیں اپارٹمنٹ میں فیوچر میں نکال سکیں۔ یہ پارٹیشن وال سے بھی بن سکتی ہیں اور زیادہ سالڈ پرماننٹ مٹیریل سے بھی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں ڈیولپرز یہ آپشن چھوڑیں کہ ایک کمرے والا فلیٹ کو 2 کمرے والے میں تبدیل کیا جائے یا 3 کمرے والے فلیٹ کو 1 کمرے والے میں تبدیل کرنے کا آپشن ہو۔ پہلے تو موویبل یا پرماننٹ یا سیمی پرماننٹ پارٹیشن سے آف کورس آپ ایڈیشنل رومز نکال سکتے ہیں، لیکن ان پارٹیشنز کے پوٹینشیل کے لیے بھی سب سے پہلے فلیکسیبل لے آؤٹ ہمیں ڈیزائن کرنا چاہیے۔ ان میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، مثال کے طور پہ کسی بھی ایک کمرے کی ایک لینتھ یا ایک سائڈ کی لینتھ یا ویڈتھ جو بھی ہو وہ ایک سائڈ سے کافی زیادہ ہو تاکہ اس کو بعد میں اگر ضرورت ہو تو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکے۔ پھر اگر ہو سکے تو اوپن کچنز رکھیں اور کچن کاؤنٹرز کو دیوار کے ساتھ لگائیں، بیچ میں آئلینڈز نہ دیں تاکہ بیچ سے فلور سپیس کلیئر رہے۔ اس کے بعد آپ آخری کمرے تک کوریڈور کا راستہ بیچ میں ضرور چھوڑیے تاکہ اگر آگے دوسرے اور کمرے نکالے جائیں ان کے لیے ایک کلیئر سینٹرل کوریڈور ایکسیس ہو۔ تو لانگ ٹرم ضرورتوں کو ذہن میں رکھ کے اڈیپٹیبل فلیکسیبل نقشے ڈیزائن کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ مکسڈ یوز ڈیولپمنٹس جس میں کاروبار اور تفریحی جگہیں شامل ہیں اپارٹمنٹ بلاکس اور ہاؤسنگ بلاکس کے لیے ایکچولی کئی فائدے پیش کرتی ہیں۔ یہ تجارت، پراپرٹی کی قیمت میں اضافہ اور رہائشیوں کے آرام اور کنوینئنس کو بہت اچھی طرح افیکٹ کرتی ہیں۔ جیسے کہ کوئی بھی گروسری چاہیے ہوں آپ کو وہ بلڈنگ کے اندر ہی نیچے گراؤنڈ فلور پہ لوکیٹڈ ہوں، تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ پورے ایریا کو اپلفٹ کرنے میں بہت فائدہ مند ہوتی ہیں، اور ایسی مکسڈ یوز ڈیولپمنٹس شہر کی لوکل معیشت کو بھی بہتر کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس طرح کے پروجیکٹ میں الگ الگ ایکٹیویٹیز کے ذریعے ویجیلنس بڑھتی ہے، یعنی کسی بھی وقت وہ جگہ سنسان نہیں لگتی، جس کی وجہ سے حفاظتی پہلو بھی بہتر ہوتے ہیں۔ حفاظتی ایگزٹ، فائر ایگزٹ وغیرہ کو لازمی پلان کریں انجینئرز کے ساتھ۔ اس میں آپ نے مختلف اور ملٹیپل ایگزٹ پوائنٹس نکالنے ہیں مین لفٹ اور سیڑھیوں کے علاوہ، اور یہ کمپلیشن کے وقت ضرور دیکھنا ہے کہ ہر فلور پہ مختلف جگہوں میں سائنیج موجود ہو جو آپ کو دکھا رہی ہو کہ کس طرف ایک ایگزٹ موجود ہے، اور اس کے ساتھ سیفٹی لائٹنگ بھی انسٹال کروانی ضروری ہے جو مثال کے طور پہ سولر سے کنیکٹڈ ہو کہ اگر بجلی کٹ جائے تو یہ پھر بھی آن رہے۔ سارے ایمرجنسی ایگزٹس کے دروازے آف کورس فائر ریٹڈ ہونے چاہیے۔ تو یہ تھے کچھ بیسک پوائنٹس جو ہم چاہتے تھے کہ پبلک نالج میں ڈسکس ہوں، آگے آئیں۔ اگر آپ اسی ٹاپک پہ چاہتے ہیں کہ ہم اور ڈیٹیلڈ سیریز کریں تو پلیز ہمیں نیچے کامنٹس میں بتائیے۔ میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔